کہاں سے پڑھنا ہے؟ کہاں سے پڑھنا ہے؟ اچھا اچھا، یہ پیراگراف پورا نہیں ہوا تھا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عرب مستعربہ، جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ عرب قوموں کی 3 تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک قسم وہ ہے جو باعدہ ہیں، اس پر تفصیلی بات نہیں ہے۔ ایک عاربہ ہیں جن کو قحطانی عرب کہا جاتا ہے، جو کہ جن کو اصل عرب کہا جاتا ہے۔ ایک وہ ہیں جن کو عدنانی یا عرب مستعربہ، اور اس سے مراد اسماعیل علیہ السلام اور ان کے آل اولاد۔ ان کو عرب مستعربہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل عرب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل عرب نہیں ہے، بلکہ یہ عرب بنائے گئے۔ بعد میں انہوں نے عرب کو اپنی جو ہے کیا بولتے ہیں جائز سکونت اختیار کی۔ عرب کو انہوں نے اپنا ایک سکن کے طور پر اختیار کیا، اصل عرب نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتلا چکا ہوں کہ جو ہے یہ ایک متفق علیہ تقسیم نہیں ہے، گو کہ مورخین کی بڑی تعداد انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، لیکن ڈاکٹر شوقی ابو خلیل، میں آپ کو گزشتہ بار بھی یہ کہا تھا، اس کا عربی نسخہ نہیں ہے ہمارے پاس، اس کا اردو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن عربی نسخہ میرے پاس PDF شکل میں موجود ہے الحمدللہ، اس کا عربی نسخہ، کیونکہ یہ ہو بہو ان کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے اضافے بھی ہیں جو ان کے اپنے نہیں ہیں، جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ دارالسلام میں ضمیمے کے طور پر کچھ بہت ساری باتیں زائد ہیں، ان کی اصل باتیں بھی ہیں، زائد بھی ہیں، لیکن ان کا جو اصل نسخہ ہے عربی زبان میں وہ لائبریری میں نہیں ہے، لیکن میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی اس موضوع پر، وہ آگے میں آپ کو بتلاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ تو یہاں یہ کہنا مقصود ہے کہ عرب مستعربہ کیسے ہوئی ہے وہ بتانا مقصود ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کو وہاں مکہ لانا، وہ تاریخ بتلانا مقصود نہیں ہے، وہ قصہ بتلانا مقصود نہیں ہے، وہ کس کو نہیں معلوم ہے، لیکن یہاں موضوع یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ عرب مستعربہ کیوں کہلائے عام مورخین کے پاس۔ یہ اس لیے کہ یہ اصل عرب نہیں تھے، مصر سے فلسطین آئے تھے واپس، وہاں سے پھر ہاجرہ علیہ السلام اور پھر سارہ کے درمیان جو خلیج تھی اس کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہاں سے ان کو نکال کے لایا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کو ان کے بچے سمیت لے کر کے مکہ آ گئے۔ تو یہ بات بتلانا اس لیے انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ مستعربہ اس وجہ سے کہلائے، وہ اصل عرب نہیں تھے، بلکہ ان کو وہاں سے لایا گیا، مصر کی تھے، اور مصر عرب میں شمار نہیں ہوتا ہے، افریقی ملک ہے وہ، ہاجرہ کی اگر بات کریں تو، لیکن نسبت جو ہے ہاجرہ کی طرف نہیں ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہوگی، اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کس علاقے کے ہیں پھر اس پر گفتگو ہوگی۔ تو یہ خلاصہ یہ ہے کہ اس موضوع سے متعلق ابراہیم علیہ السلام ان کے تعلق سے 2 رائے ہیں۔ ایک تو یہ جس علاقے کے ہیں اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اصل وہ جہاں کے تھے وہ عرب علاقہ ہے، وہ عربی زبان جاننے والے تھے نہیں تھے، اس میں اکثر مورخین یہ کہتے ہیں کہ وہ سریانی زبان بولنے والے تھے۔ سریانی زبان کا کوئی وجود نہیں ہے آج، اور عبرانی زبان کا اس وقت بھی وجود نہیں تھا۔ سریانی زبان اس وقت تھی جو آج نہیں ہے، عبرانی زبان ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام کو لا کر کے مکہ چھوڑنا، مکے کو جو ہے وہ باقاعدہ رہنے کی جگہ اختیار کرنا، یہ انہوں نے عرب کا انتخاب بعد میں کیا، تو بعد میں عرب بنے، تو اس وجہ سے انہیں مستعربہ کہا جاتا ہے۔ وہ اس کے لیے اتنی ساری تفصیلات آ رہے ہیں، یہ تفصیلات احادیث میں ہیں، کچھ زائد باتیں بھی ہیں، ہم احادیث میں پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ حدیث پڑھاؤں گا آپ کو۔ جی چلیے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا. اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا, صرف ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی. سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا. وہیں مسجد جہاں بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ٹھہرا کر کے پوچھنا, خاموش سن لے کر نہیں جانا, سمجھ رہے ہیں جی. وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں بالائی حصہ یعنی اوپری حصے میں جی, بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا جی. یعنی وہ کیسے ایک نیا قلم چاہیے تھا, ایک نیا اس میں آئے گا نہیں آئے گا. جی دیکھیں یہ کعبۃ اللہ ہے, اس کی حتیم, اس لیے کہ یہ کعبۃ اللہ کے شمال میں مدینہ آتا ہے, بات واضح ہوگی, وہاں مدینہ آئے گا اوپر, تو اسی کی جانب یہ ہے. تو یہ جو مروہ کی جو پہاڑی ہے اور یہ جو صفا کی جو پہاڑی ہے, تو صفا کی پہاڑی کے بالکل اس پار میں یہاں زمزم, یہ زمزم کا کنواں دیکھ رہے ہیں, یہ مقام ابراہیم, وہ رکھیں گے خانہ کعبہ کے بالائی حصے میں. اوپری حصہ اس لیے کہ یہاں سے ہوتے ہوئے پھر پہاڑ کی شروعات ہو جاتی ہے. پھر یہ صفا کی پہاڑی ہے, پھر یہاں بہت بڑا پہاڑ ہے جسے جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے جی. بات سمجھ میں آ گیا آپ کو کیسے کر کے؟ آپ نے اسی درخت کے پاس جی وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں جی زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا جی. آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا. یعنی یہاں جو بات بتلائی جا رہی نہیں, پہلے وہاں پر درخت تھا کر کے. آج کوئی آدمی مکہ جائے یعنی کعبۃ اللہ کے پاس, وہ احادیث پڑھے گا, احادیث پڑھنے کے بعد بولتا ہے کہ جو ہے وہاں ایسے ماہ ملا تھا, وہاں ایسے ماہ ملا تھا. آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ بتلا رہا ہوں. تو اس وقت کے منظر کو سامنے لانا بہت مشکل کام ہے. پھر بھی ایک حد تک جو ہے آسان اس وجہ سے ہے کہ وہاں آدمی کھڑا رہ کر کے دیکھتا ہے. تو یہ بات بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کسی صاحب کو بتلا رہے تھے کہ یہاں ایک درخت تھا, جہاں زمزم کا کنواں ہے نہیں, وہاں ایک بہت بڑا درخت تھا, وہیں پر لا کر کے چھوڑے, کوئی اور چیز نہیں تھی. تو ان کے لیے بھی نہیں, وہ بات ایسی ہی تھی کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا نہیں تھا. جب صحابہ کا وجود تھا, اللہ کے رسول تھے, قریش وغیرہ سب, اس وقت جو مکے کے جو حالات تھے آج کے مقابلے میں کوئی بات نہیں تھی, بالکل ایک قریہ تھا وہ. لیکن ان کو جب وہ واقعہ بتلانا تھا کہ جب کوئی چیز ہی نہیں تھی, ایک بڑا درخت تھا, ایک ابری ہوئی زمین تھی, کعبۃ اللہ ہی نہیں تھا, تو ان کو بھی بتلانا ایسے ہی تھا. سمجھ رہے ہیں, وہ حدیث میں پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ جی. تو درخت تھا کا مطلب یہ اللہ کے رسول کے زمانے کی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں جی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. اس وقت مکے میں نہ پانی تھا اور نہ آدم اور آدم زاد, اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی توشہ دان جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو اردو زبان ہے نہیں, اردو زبان کئی زبانوں کی ملی جلی زبان ہے. یعنی عربی زبان, خود اردو زبان, فارسی زبان, سنسکرت ہے, ہاں ہندی زبان ہے, بہت ساری زبانیں مل کر کے اردو زبان ہے. تو اگر آپ, اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ دو اسم ملتے ہیں آپس میں, ایک زبان کا ایک کلمہ ہوتا ہے, دوسری زبان کا ایک کلمہ ہوتا ہے, دونوں ملا کر کے. حالانکہ اگر آپ دان دیکھیں گے, دان کے معنی معلوم ہے آپ کو جی؟ چندہ دینا کون سی زبان میں؟ سنسکرت میں ہے وہ. جبکہ جو توشہ فارسی لفظ ہے, توشہ فارسی لفظ ہے. دان جو ہے, دان کا ایک ہی معنی نہیں, دان کے اور بھی معنی آتے ہیں. دان کے معنی علم کے بھی آتے ہیں, جیسے کہا جاتا ہے سائنس دان, ریاضی دان, سمجھیں نکتہ دان وغیرہ وغیرہ. تو جی
ہاں تو ویسے ہی دان ایسا یہ جو ہے دو الگ الگ زبانوں کے دو کلمے رہتے ہیں، مل جانے کے بعد الگ معنی پیدا ہوتا ہے ان کے اندر، بات واضح ہوگی؟ ہاں توشہ دان کے معنی یہاں پر کیا ہے بطور اسم اور صفت کے، یعنی وہ حصہ وہ چیز جس میں جو ہے سفر کے طور پر آدمی کچھ رکھ لے کر جائے کھانا وغیرہ سب، پھر عام معنی میں استعمال ہونے لگا توشہ دان. جی اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے. اور مشکیزہ معلوم ہے آپ کو؟ ہاں آج کے دور میں سب سمجھنا مشکل ہے. پرانے کچھ پرانے چیزیں جمع کر آثار جو رکھے رہتے ہیں میوزیم وغیرہ میں، وہاں جا کر کے دیکھیں گے تو کچھ دکھائی دے گا آپ کو. مشکیزہ یہ اصل میں ایک جو چین کا جو علاقہ ہے، چین کا، تبت کا، پھر وغیرہ وغیرہ، وہاں کی جو ہرنیں ہوا کرتی تھیں ان کی کھال سے، ان کے اندرونی سے، کھال نہیں، ان کے اندرونی حصے سے، ان کی چمڑے سے بنائی جاتی تھی چیزیں، خاص طور پر مشکیزہ اس دور میں کافی معروف تھا یہ. جی اسی سے عطر کا جو نام ہے مشک وغیرہ سب اسی سے ہے وہ. لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا. اچھا. اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا. جی تفصیلات معلوم و معروف ہیں. جی تفصیلات معلوم و معروف ہیں. یہ آگے کی بھی کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ سب احادیث کا خلاصہ انہوں نے لکھا ہے. یہ پہلے ہم لوگ پڑھ لیں گے، اس کے بعد حدیث پڑھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. جی کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے. اصل میں معاملہ کیا ہے، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ عرب کی جو 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک وہ جو عرب بائدہ، خیر اس کے تعلق سے گفتگو کی ضرورت نہیں، ایک ہے عرب مستعربہ، ایک ہے عرب عاربہ. عرب مستعربہ یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام یعنی اسماعیل علیہ السلام کے اعلی اولاد کے اعتبار سے. اس میں ایک جو اصل قسم ہے جسے عرب عاربہ کہا جاتا ہے، جن کو اصل عرب کہا جاتا ہے، وہ 2 قبیلوں میں بٹا ہوا تھا. اصل عرب جسے عرب عاربہ کہا جاتا ہے، قحطان عرب کہا جاتا ہے. تو قحطان عرب کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی باتیں بتلا دو، خواہ مخواہ کا قحطان عرب بول دیا میں. عرب عاربہ ہم لوگ پڑھے نا ابھی، عرب عاربہ کے 2 بڑے قبیلے تھے. ایک قبیلہ قحطانی قبیلہ، ایک قبیلہ جرہم، بنو جرہم کے نام سے، جرہمی قبیلہ. چونکہ جرہم قبیلہ جس کے نشانات اور جس کی تاریخ ویسے ہی مٹ گئی جیسے عرب بائدہ کی تھی، اس میں سے جو شہرت پایا یا جو زیادہ پھیلتا رہا وہ ہے قحطانی. اس وجہ سے ان کا زیادہ نام آنے لگا. ان کو جرہم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اصل قبیلہ تھا پہلے کا جسے جرہم کہا جاتا، جرہم اور قحطانی، یعنی آپ کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ عرب عاربہ جن کو یہ اس کے عرب کا جنوب کا جتنا بھی حصہ ہے اصل عرب ہے، وہ قحطان عرب جن کو کہا جاتا ہے. کیوں عرب عاربہ کو قحطان عرب کیوں کہا جانے لگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے 2 بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک تھا جرہم اور ایک تھا قحطان ابن یعرب. تو چونکہ اس کے آثار اور اس کے جو ہے جو تاریخ ہے، اس کی جو نسل ہے بہت کم تھی اور مٹتی چلی گئی، اور یہ زیادہ جو ہے چھا گئے، زیادہ غالب آئے، تو پھر عرب عاربہ کو براہ راست قحطان عرب ہی کہا جانے لگا. تو ان کو جرہم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے دور میں وہ اسی قبیلے کے تھے، گرچہ کہ اس قبیلے کا زیادہ نام اور زیادہ جو ہے جانکاری لوگوں کو نہیں تھی، یا زیادہ اس کا پھیلاؤ نہیں تھا، لیکن جو بقایا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے باقی رکھا، تو اسے جرہم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے. وہاں سے ان کی ایک نئی تاریخ پیدا ہوئی، وہاں سے ان کی ایک نئی تاریخ شروع ہوئی، پھر وہاں سے ان کا نام آنے لگا. پھر جو ہے مکے میں رہنے کی وجہ سے ان کو جو باغ ڈور جو ملی، پھر مکے میں آگے انہوں نے جو ہے قبضہ کیا وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس وجہ سے ان کو جرہم ثانی کہا جاتا تاریخ میں. بات سمجھ آئی آپ کو؟ حالانکہ وہ ہیں عاربہ ہی وہ، لیکن عاربہ کو قحطان عرب کہا جاتا ہے. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ذکر زیادہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ نمایاں ہوئے تو قحطان عرب ہی کہلائے. ابھی بات واضح ہوگی نا آپ کو؟ جی یہ قبیلہ اسماعیل ایک منٹ ہاں جی بولیے. یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکے میں ٹھہر گیا. یہ سب احادیث میں، سب احادیث کا خلاصہ ہے، یہ سب، یہ کوئی شرح نہیں، کوئی تاریخی بات نہیں، سب حدیث کے اندر موجود ہے. حدیث پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکے کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا. سکونت عربی زبان کا لفظ ہے، اور پذیر فارسی لفظ ہے. پذیر کے معنی قبول کرنا، پذیرفتن، فارسی میں پذیرفتن بولتے ہیں، قبول کرنا. بولتے ہیں نا بڑی پذیرائی حاصل ہوئی، یعنی بڑی قبولیت کے معنی میں.
فیزیر کے معنی کیا ہے؟ تو سکونت فیزیر کے مطلب یہ کہ اس جگہ کو وہ راس آئی ان کو، اس جگہ کو رہنے کے لیے قبول کیا انہوں نے، اس معنی میں بات واضح ہو گئی؟ تو مکہ جو ہے نا، مکے کے گرد و پیش، کبھی اس علاقے میں، کبھی یہاں، کبھی وہاں، مکے کے آس پاس، مکے کے گرد و نواح، وہاں پر پہلے رہا کرتا تھا یہ قبیلہ، جرہم نامی جو قبیلہ ہے۔ جی صحیح بخاری میں ہاں، آنے سے پہلے بھی مکے میں اس لیے نہیں رہا کرتا تھا کہ مکہ اس وقت کوئی شہر نہیں تھا، اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں پر کوئی پانی نہیں تھا، تو وہاں اندر وادی کے اندر کوئی جاتا نہیں تھا، آس پاس رہا کرتے تھے، اندر جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے آنا جانا، وہاں اندر کیا ہے سب معلوم تھا ان کو، ایسا نہیں کہ اس سے واقف نہیں تھے۔ خود صحیح بخاری میں صراحت ہے، انہوں نے جب اچانک وہاں پر جو ہے پرندوں کو منڈلاتے دیکھا، پھر قریب جا کر کے دیکھا تو پانی بھی تھا وہاں پر، اور ایک عورت اور اس کا بچہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اتنے عرصے سے آ رہے جا رہے کبھی دیکھا نہیں یہاں پر کچھ، تو وہ واقف تھے اس سے وہ معلوم تھا ان کو، وہ جگہ معلوم تھی، وہ اس کے حالات سے واقف تھے، لیکن وہاں کچھ چیز تھی نہیں، انسان نہیں تھے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی ان کو، اس وجہ سے وہ گرد و نواح میں رہا کرتے تھے۔ چلیے، صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کے غرض سے یہ لوگ مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور اس کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، جی، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا۔ دیکھیے آگے ہی، ہاں جی بات ہو گئی۔ چلیے اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، میں بول رہا ہوں نا، یہ سب احادیث میں ہے، ہم حدیث پڑھیں گے، یہ ذہن میں ہونا آپ کے، یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر صراحت ہے ان ساری چیزوں کی۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات، ترکہ کے معنی چھوڑنا، متروکات یعنی وہ چیزیں جو وہ چھوڑ کر کے آئے تھے، ان کی بیوی بچے کی نگہداشت، جی ان کی نگاہ داشت یہ بھی فارسی لفظ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے نا داشت، یہ لفظ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو فارسی کے بہت سارے الفاظ معلوم ہے۔ دیکھو، برداشت، ہاں، اور یادداشت، ہاں، اور داشت کے اصل معنی آتے ہیں داشتن، فارسی لفظ ہے وہ، اس کے اصل معنی ہے نگرانی کرنا۔ کیا معنی اس کے؟ نگرانی کرنا، یاد کرنا، اور اس کی نگہبانی کرنا، وہ معنی اس کو باقی رکھنا، وہ سب اس کے اندر معنی آ جاتے ہیں۔ تو پھر نگہداشت پھر وہ ایک نگہبانی کے تعلق سے، نگہبان جو بولتے ہیں نا، نگہبان یعنی برابر نگاہ رکھے، یعنی برابر اس چیز پہ باقی رکھے اس معنی میں، لیکن بعد میں یہ ایک مستقل ایک کلمے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ برداشت، نگہداشت وغیرہ وغیرہ، یادداشت وغیرہ۔ جی، نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی مآخذ بولتے ہیں مصادر، مراجع، یعنی ابھی مثال کے طور پر کوئی تاریخی بات آئی تو آپ کس کی تفسیر کی کتابوں کی طرف جائیں گے؟ کیا تاریخ کی جو مراجع ہیں اس کی طرف جائیں گے؟ آپ کو وہ تفسیر سے کوئی آیت کی تفسیر دیکھنی ہے آپ کو، تو آپ سب سے پہلے احسن البیان جائیں گے؟ کیا ایک عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک محقق جو کرے گا، ایک طالب علم جو کام کرتا ہے کہ کوئی تفسیر کی بات آئی، سب سے پہلے احسن البیان کھول کے دیکھے گا، وہ اصل مراجع دیکھے گا جب اسے کوئی تحقیقی بات لکھنی ہو۔ سرسری نظر ڈالنا الگ چیز ہے، اور اس کے جو مراجع ہیں، تفسیر طبری ہے اور دیگر جو ہے تفسیر ابن کثیر ہے، اس سے پہلے کی بھی تفاسیر ہیں، تو اس کی طرف اس فن کے مراجع ہیں، وہ حدیث کے مراجع، صحیح بخاری وغیرہ وغیرہ، ہر فن کے مراجع ہوتے ہیں، تو وہ بات ہے، وہ مآخذ مانے مراجع، اخذہ کے مانے لینا، مآخذ یعنی یہ علم جن کتابوں سے لیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں مصادر۔ بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ البتہ تاریخی مآخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل، 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے، جو یہ ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر شیخ صفیر المبارک پوری رحمہ اللہ کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کے چلے گئے، ان کو اور ان کی بیوی کو چھوڑ کر کے چلے جانے کے بعد کتنی مرتبہ ان سے ملنے کے لیے آئے، ان کی نگرانی کرنے کے لیے آئے، ان کی دیکھ بھال کے لیے آئے۔ تاریخی مآخذ میں اس کا علم ہم کو نہیں ملتا ہے، اس کے تعلق سے کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، البتہ 4 مرتبہ آنا یہ طے ہے، اس کی صراحت ہے، اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے 4 مرتبہ آئے۔ لیکن فتح الباری میں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے ابو جہم، ایک بڑے مورخ گزرے ہیں بہت پرانے، حافظ ابن حجر سے بھی کافی پرانے ہیں وہ، ابو جہم، ان کی تاریخ میں انہوں نے واللہ اعلم اس کی صحت کہاں
کہاں تک ہے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن وہ بہت کچھ علماء نے ان سے نقل کیے ہیں ان کی تاریخ کی کتاب سے. اس میں انہوں نے لکھا کہ ہر ماہ، واللہ عالم اس کی مجھے صحت کا مجھے علم نہیں ہے اس لیے کہ اس کی سند کی چھان بین بھی ابھی کرنا باقی ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کی شرح میں لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانے کے بعد، یہ جو 4 مواقع جو انہوں نے لکھا ہے اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں میں، ہر ماہ آیا کرتے تھے، ہر ماہ آیا کرتے تھے، اور جس پر سوار ہو کر کے وہ آتے تھے وہ براق، ایک طرح کا جانور تھا، وہ معجزاتی طور پر فلسطین سے آتے. فلسطین دیکھ رہے ہیں آپ کہاں ہے، معلوم ہے آپ کو؟ کسی کو نہیں معلوم ہے؟ دکھانا پڑے گا، معلوم ہی نہیں. فلسطین سے آتے مکے کو، کب؟ صبح میں نکلتے اور دوپہر میں آ کر کے پہنچتے، نگرانی کرتے اور دوبارہ ملک شام واپس فلسطین چلے جاتے، وہاں جا کر کے قیلولہ کیا کرتے تھے، واللہ اعلم. اس کا علم مجھے نہیں ہے کہ کہاں تک وہ صحیح ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کا ذکر کیے ہیں. تو یہ جو 4 مواقع انہوں نے ذکر کیے ہیں شیخ صفی الرحمن مبارک پور رحمہ اللہ نے، وہ تو صحیح بخاری میں موجود ہیں، وہ تو اللہ کے رسول نے کہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 4 مواقع. اس لیے انہوں نے کہا کہ جو ہے البتہ تاریخ مآخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے، یعنی صحیح بخاری میں انہوں نے آگے بھی اس کا حوالہ دیے ہیں. تو صحیح بخاری میں جو ہے وہ 4 بار کی بات ہے، لیکن وہ تو محفوظ ہے اور صراحت کے ساتھ ہے. اس سے زائد وہ کچھ تاریخی کتابوں میں بات آتی ہے، لیکن اس کی صحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، مزید چھان بین کی ضرورت ہے اس کے بارے میں، آپ کے علم میں ہونی چاہیے بات. ہاں جی چلیے. اس کے بعد قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو دکھلایا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا. جی ہاں، کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. جی یہ ایک بڑا معروف ایک قضیہ ہے یہ، اور جو مسلمانوں میں اور اہل کتاب میں بالخصوص یہود میں اور اہل اسلام مسلمانوں میں ایک بہت زبردست اختلاف ہے. معلوم ہے آپ کو؟ بولو. جی ذبیح اللہ کون ہے، یعنی کون ہے جن کو ذبح کیا گیا، کون ہے جن کو ذبح کیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام ہے جن کو ذبح کیا گیا، یا ابراہیم یا اسماعیل علیہ السلام ہے جن کو ذبح کیا گیا؟ قرآن مجید میں یعنی بہت ہی صراحت کے ساتھ، اور 1-2 جگہ نہیں، اس قدر دلائل ہیں اس کے، علماء نے اس تعلق سے مفصل کتابیں لکھی، پرانے دور کے علماء نے بھی اس پر کتابیں لکھی. ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو بہت تفصیل سے ذکر کیا، لیکن مستقل کتابیں بھی لکھی گئی اس موضوع پر. ہمارے پاس بھی تقریباً جو ہے 7 کے قریب کتابیں ہیں اس موضوع پر. ہندوستان کے بہت سارے علماء نے، مولانا انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد سے محدث تھے، انہوں نے بھی اس موضوع پر کتاب لکھی. ایک اور تھے مولانا حمید الدین فراہی، انہوں نے بھی اس موضوع پر کتاب لکھی. مولانا ثناء اللہ مرسلی نے اس تعلق سے تفصیلی گفتگو کی. ایک بڑا معروف قضیہ ہے، حالانکہ بات واضح ہے، طے شدہ ہے، اس کے باوجود بھی ایک طرح کی ان کی انا کا معاملہ تھا وہ یہود کی. تو وہ اسماعیل علیہ السلام کے نام پر زبردستی معاملہ جو تھوپ کے رکھتے ہیں کہ وہ ذبیح اللہ ہیں، جبکہ وہ کسی طور پر بھی وہ جو ثابت شدہ نہیں، چونکہ وہ اصل ہمارا موضوع نہیں ہے. ورنہ انشاءاللہ کسی دن جو ہے آپ کو تفصیل سے آپ کے سامنے وہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، ذہن میں رکھیے آپ. جی اور ایک طرح کا حکم الہی تھا. جی اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے. جی اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، خم کے معنی جھکانا، خم کے معنی جھکانا. جی سر تسلیم خم کر دیا ایک طرح کا محاورہ ہے، جب فرما برداری کی انہوں نے، بات کو مان لیا، قبول کر لیا. جی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا. دیکھیں یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. قرآن نے جو دلائل پیش کیے کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اس میں سے یہ بھی ایک دلیل کہ پیشانی کے بل لٹانا. یہاں پر پیشانی کے بل لٹانا کی جو بات ہے نا، صرف پیشانی کے بل لٹانے کی بات ہے، جبکہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلّہ کا لفظ استعمال کیا ہے. کیا معنی، کیا لفظ ہے؟ فَطَلَّهُ. سورہ صافات میں طلّہ کے معنی آتے ہیں صرف لٹانا نہیں، طلّہ کے معنی ٹیلے پر لٹانا. طلّہ کے معنی کیا ہے؟ ٹیلے پر لٹانا. اور مکہ جو ہے ٹیلوں والی زمین ہے، معروف ہے یہ. جس کو بھی جغرافیہ کا علم رہے گا، زمین کے جو قسموں کا جو علم رہے گا، وہ اس بات سے بالکل واقف ہو جائے گا کہ فلسطین ٹیلوں والی زمین نہیں ہے، نہ ان کے پاس نہ ان کے پاس. اور کوئی بھی جا کر کے دیکھ سکتا ہے ان دونوں علاقوں کو، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتا ہے. تو ٹیلوں والی زمین مکہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لٹانے کے لیے بہت سارے الفاظ آئے ہیں عربی زبان میں، لیکن قرآن لفظ میں پوری تاریخ بیان کرتا ہے. قرآن نے کہا کہ طلّہ، ان کو لٹایا کے لیے نہیں، ان کو ٹیلے پر لٹایا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟
تو اللہ نے پکارا اے ابراہیم تم نے پاپ کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، جی، اللہ نے انہیں رفع فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ جی، واقعی کھلی ہوئی آزمائش، یعنی بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ ظاہر بات ہے واقعی وہ بہت بڑی آزمائش ہے، کوئی عام سی بات نہیں نا۔ اب بیٹے کو جا کر کے انجان جگہ میں جا کے چھوڑ کے آنا وہ خود ایک اپنے آپ میں بہت بڑی آزمائش ہے۔ ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ اپنے اس کے واضح ہونے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے اس معاملے میں، اس بات کو لینے میں؟ جی، یہ قرآن مجید کی آیتوں کا خلاصہ ہے یہ۔ چلیے، مجموعہ بائبل کی، اس لیے کہ بائبل جو ہے کسی ایک کتاب کا نام نہیں ہے، کافی کتابوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جی، پیدائش کتاب کا نام جی میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے جی، اور قرآن کا سیاق بتاتا ہے یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا۔ ان کے پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ جی، آپ نے سنا ہوگا نا، سیاق و سباق اردو میں استعمال کرتے ہیں، سنیں آپ لوگ، یعنی سیاق و سباق پہ غور کرو بولتے ہیں، سنا آپ لوگوں نے؟ قرآن مجید کے لیے بلکہ کسی بھی کتاب کے لیے، بالخصوص قرآن مجید کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے۔ سیاق سباق کیا بولتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر کوئی ایک بات لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کی بات کو سباق کہا جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے کی باتیں، سبق مانے آگے بڑھنا، تو اس سے پہلے کے حصے۔ سیاق بولتے ہیں اس کی بات والی چیزیں، تو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق اور سباق پہ غور کرنا ضروری ہے، سیاق و سباق بولتے ہیں۔ تو یہ جو بتلا رہے ہیں، آپ مصحف کھولے، بتلاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کر کے۔ سورہ صافات کھولی، سورہ نمبر 37، وہی کھلا دیکھیں۔ ہاں، سورہ نمبر 30/7 آیت نمبر 100۔ ملا پیچھے 100، ہاں، آیت نمبر 100 سورہ صافات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی، رب هب لی من الصالحین۔ اس کے بعد فبشرناہ بغلام حلیم، یہ حلیم یہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی خاص صفت ہے، اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور اسحاق علیہ السلام کے لیے کیا خاص صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی؟ علیم، فبشرناہ بغلام علیم۔ اسحاق علیہ السلام کے لیے فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم یہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے، یعنی اتنا سنگین معاملہ، ذبح کرنے کا معاملہ اتنا بردبار اور اس قدر ٹھہراؤ کے ساتھ انہوں نے قبول کیا، اللہ نے ان کے لیے حلیم کہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ قرآن مجید آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا یہ۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہی جو انہوں نے خواب نقل کیا، فلما بلغ معه السعی، قال، جب وہ السعی بولتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں دوڑنا، جب وہ اس قابل ہو گئے اسماعیل علیہ السلام کے ہلکے پھلکے انداز میں دوڑنے لگے، قال یا بنی انی ارا فی المنام، منام خواب کو بولتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یعنی تمہاری کیا رائے ہے ذرا بتلاؤ۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فلما اسلم، جب وہ دونوں اس بات کو قبول کر لیے، مان گئے، باپ بھی راضی ہیں اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام بھی راضی ہیں، پھر دونوں اسلمہ یعنی دونوں اس بات کو تسلیم کر لیے کہ ہاں چلو اس بات پر راضی ہو گئے، تو پھر وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الجبین پیشانی کو بولتے ہیں، پیشانی کے بل انہوں نے ٹیلے پر لٹایا، پیشانی کے بل انہوں نے اس کو ٹیلے پر لٹایا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دے اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یعنی یہ تو بالکل واضح آزمائش ہے ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک بڑا ذبیحہ فدیے میں جو دے دیا گیا، ہم نے اس کو دے دیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور آنے والے لوگوں میں ان کا ذکر خیر اللہ رب العالمین نے چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، یعنی
شیخ جو بتلا رہے ہیں کہ جو ہے مجموع بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے، یعنی قرآن کا سیاق کا مطلب کیا ہے کہ اس واقعے کا آگے کا حصہ بتلاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کیے جانے کا جو واقعہ ہے اس کے بعد کا واقعہ، اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ سیاق۔ جی وہی قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آیا تھا، اس لیے کہ کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کی بشارت جو سنائی گئی ہے ان کی پیدائش کی بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو گویا کہ قرآن خود یہ بتلاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بات آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی تو چونکہ وہ ذبیح اللہ ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کا پھر وہاں پر جو اسماعیل کا نام تو نہیں ہے کون ذبح کیے گئے، لیکن اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ فبشرناہ باسحاق، تو پھر جو ان کی ایک ہی اولاد تھی اسحاق کے علاوہ اسماعیل علیہ السلام، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سے پہلے جس بچے کا ذکر کیا جا رہا ہے نام تو نہیں ہے لیکن ان کی تھی بھی ایک ہی اولاد اسحاق علیہ السلام کے علاوہ، اور وہ تھے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام۔ تو بہرحال وہ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں، بتا ہو گیا آپ کو اچھے انداز میں؟ جی چلیے پڑھیے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ جی یہ بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یعنی اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس واقعے سے کون سے ذبح کے جانے کے، کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ تو ضرور گئے تھے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ وہ ذبح کیے جانے کا واقعہ۔ اس وقت بڑے تو نہیں تھے، وہ جوان نہیں تھے، چھوٹے تھے وہ، تو یہ قرآن اور حدیث میں اتنی ہی صراحت ہے۔ البتہ کچھ تاریخی کتابوں میں ابھی جو میں نے کہا ہر ماہ آیا کرتے تھے، بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے لیکن اس کی صحت کا علم مجھے بھی نہیں ہے، تو آپ اس واقعے کو کم از کم ذہن میں رکھیے کہ جو ہے ابو جہم انہوں نے اپنی تاریخ کی کتاب میں ہر ماہ آنے کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے نقل بھی کی ہے، اس کی صحت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ جی چلیے۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ مرفوعاً مروی ہے کا مطلب کون بتلائیں گے؟ جسے یہاں کہا گیا ہے کہ جو ہے یعنی بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے۔ مرفوعاً مروی ہے کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذرا واضح ہونا۔ بات صحیح ہے لیکن وضاحت چاہیے، ورنہ آپ سمجھنا اس کو، ان سب چیزوں کو، کیونکہ آپ عام لوگ جیسے نہیں ہیں الحمدللہ، آپ مستقل پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ان سب اصطلاحات سے واقف ہونا آپ۔ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راستہ نہیں سنے تو پھر اس میں ویسا نہیں کہا جاتا، مرفوعاً روایت ہے۔ اگر میں ایسا کہوں مثال کے طور پر صحیح بخاری کی کوئی بھی حدیث کھولوں میں، جیسے صحیح بخاری ہے کوئی بھی حدیث، ہاں جیسے یہاں پر ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3011، اس کی ضرورت نہیں نمبر سے کیا ہے، کوئی بھی حدیث آپ دیکھیں یہاں پر امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنی ابو بردہ، یعنی ابو بردہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی کہ انہ سمع اباہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا۔ یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث مرفوع ہے، کیونکہ بات واضح ہے بالکل، اسے مرفوع ہی کہا جائے گا، حدیث اپنے آپ میں مرفوع ہے، وہ بالکل واضح ہے کیونکہ اللہ کے نام ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر میں تو خود واضح کر دیا جواب کو، ہاں تو یہ کب کہا جاتا معلوم ہے آپ کو ایسی تعبیر؟ ہاں ماشاء اللہ یہ تفصیل چاہیے، یہ تفصیل چاہیے الحمدللہ، تو ان کا بھی نام لکھو انعام میں۔ اصل میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حدیث جس سند جب آپ پڑھتے ہیں نا تب وہ
کیونکہ احادیث ہم لوگ پڑھتے ہیں تو عموماً ریاض الصالحین یا عموماً بلوغ المرام پڑھتے ہیں، یا پھر جو اس طرح کی یعنی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ احادیث کا نہیں، وہ چونکہ ہماری پہنچ وہاں تک ہے تو عموماً معاشرے میں کیا ہے کہ یہ سب اصطلاحات نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ یہ جب آپ احادیث کی کتابیں بڑی پڑھتے ہیں جس کے اندر پوری سندوں کے ساتھ چیز بیان کی گئی ہو وغیرہ وغیرہ، اس میں یہ چیز آپ کو تھوڑا نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ یعنی محدثین نے وہ سند جس میں باقاعدہ کوئی بھی مؤلف، امام بخاری ہو، امام مسلم، کوئی بھی مؤلف کیوں نہ ہو، وہ اپنی سند سے جب حدیث بیان کرتے ہیں، اپنے استاذ کا نام، وہ ان کے استاذ کا نام، وہ ان کے استاذ کا نام، اس کے بعد صحابی، اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے کسی سے کہتے ہوئے، جو بھی ایسی جو بات آتی ہے، تو ان حدیث کو، اس طرح کے حدیث کو مرفوع نام دیتے ہیں۔ مرفوع یعنی رفع کے معنی اٹھانا، مرفوع کے معنی وہ چیز جو اٹھی ہوئی ہے، یعنی مقام و مرتبے میں یہ حدیث اونچی درجے کی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی سے انہوں نے محدث نے یہ چیز لی تھی۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہوتی ہے جس میں صحابی کہتے ہیں، کوئی بات بتلاتے ہیں۔ ابھی ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لا کر کے چھوڑے، ایسا ہوا ایسا ہوا۔ اب ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے تو نہیں، اس میں بولنے کی ضرورت ہے، واضح بات ہے۔ تو پھر آپ نے سنا کس سے ہوگا؟ ایک غیبی بات ہے، یہ غیبی بات ہے، تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ کیا ہے؟ صحابی پر موقوف ہے، انہوں صحابی بیان کر رہے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے مرفوع ہے، کیونکہ یہ بات اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بات ہو گئی، ایک تفصیلی مسئلہ ہے، ایک ہی بات نہیں، اس کے اندر اور تفصیلات ہیں۔ تو جہاں بھی ایسا آئے گا تو یہ حدیث جب آپ صحیح بخاری میں جا کر کے پڑھیں گے تو اس کے کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے حوالے کے بغیر بیان کرتے ہیں، اور اسی حدیث میں کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم مقامات ہیں۔ مثال کے طور پر وہ پوری حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صفا مروہ کے درمیان جو 7 چکر جو لگائی تھی حاجرہ نے، تو وہاں رک کر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کے درمیان سعی کو رکھا۔ ایک شرعی مسئلہ بتانا ہے، تو وہ پورا واقعہ کس نے بتایا ہوگا ان کو؟ ظاہر بات ہے کوئی تاریخی اور کہانی کی بات نہیں تھی کہ ان کو کسی نے بچپن میں سنا دیا ہو اتنی تفصیل کے ساتھ، کیونکہ زمزم کا کنواں، جبرائیل علیہ السلام کا آنا، غیبی باتیں، اللہ کی طرف سے آواز آنا وغیرہ وغیرہ، اتنی ساری غیبی باتیں اپنی جانب سے نہیں بتلا سکتے کوئی بھی صحابی۔ صحابہ کو اس معاملے میں کافی ڈر ہوتا تھا کہ وہ کوئی بھی بات شریعت میں بولیں، تو اتنی تفصیل سے بات بتلا رہے وہ، تو وہ سند کے اعتبار سے موقوف ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے مرفوع ہے۔ تو وہ معنی ہے وہ کہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ ابھی بات اچھی طرح واضح ہوگی نا آپ کو؟ جی اس کا خلاصہ جی پڑھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نمبر 2 دیکھیں نمبر 2 حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث کے اعتبار سے نمبر 1، لیکن واقعے کے اعتبار سے نمبر 2، کیونکہ ایک واقعہ قرآن مجید سے بھی انہوں نے بیان کیا۔ ہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو ہم سے عربی سیکھ لی جی، اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، اچھے لگنے لگے، واقعی جو ہے وہ ان کے دل میں جگہ بٹھا لیے۔ یہ جو بات ہے نا، جرہم سے عربی زبان سیکھ لی، یہ اس سے پہلے بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہے، یاد ہے نہیں آپ لوگوں کو؟ یاد ہے نہیں یاد ہے؟ کیا بات تھی اس وقت؟ وہ پہلے سے عربی تھے، وہ عربی النسل تھے۔ تو ڈاکٹر شوق ابو خلیل کے رائے کے مطابق، حالانکہ صحیح بخاری میں انہوں نے عربی سیکھا کر کے صحیح بخاری میں ہے، حدیث کے اندر اتنی وضاحت ہونے کے بعد پھر آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں نا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ عربی النسل تھے، پہلے سے ان کی عربی زبان تھی۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ جب حدیث پڑھیں گے ہم لوگ، میں اس میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ میں سمجھ رہا تھا کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو تیاری میں کر کے آتا ہوں کسی بھی کلاس کی، یعنی اتنی زیادہ تیاری کر کے آتا ہوں، جب کلاس میں بیٹھا ہوں تو کچھ پڑھا کے جاتا ہوں، وہ ایسا ہی ہوتا ہے اکثر۔ تو یہ سب جو ہے میں بات بتلانا چاہ رہا تھا، یعنی یہ امام حاکم رحمہ اللہ کے جو المستدرک ہے اس میں ایک حدیث ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح بھی کہی، اس کے اندر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے عربی زبان میں بات کرنے والے اسماعیل علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے عربی زبان سیکھی تو اس سے پہلے عربی تھی نہیں کیا؟ تو انہوں نے سب سے پہلے عربی زبان سیکھی، عربی میں بات کیا سب سے پہلے انہوں نے۔ تو ان حدیث کا، اس حدیث کا، یا پہلے سے وہ عربی نسل تھے، دیکھنے میں تینوں باتیں ٹکرا رہی ہیں، لیکن جمع کرنے سے تینوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ جب حدیث ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں میں آپ کو نشاندہی کروں گا، تاکہ ایک تسلسل کے ساتھ، روانی کے ساتھ ایک مطلب واقعہ پڑھ لیں۔ جی، جرم سے عربی سیکھ لی، وہاں سے پڑھو۔ تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کے ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی جی، اسی دوران حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ
اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، یعنی جن کو چھوڑ کے آئے ہیں، جن کو وہ چھوڑ کے آئے ہیں. جی وہ مکہ تشریف لے گئے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی. جی بہت سے حالات دریافت کی. اس نے تنگ دستی کی شکایت کی. جی آپ دست کے معنی ہاتھ. جی آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا دروازے کی چوکھٹ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں. ہاں معروف واقعہ ہے، سب کو معلوم ہے. اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے. جی بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری عورت. یہ واقعہ بہت پہلے جب میں جامعہ دارالسلام عمر آباد میں پڑھ رہا تھا، بالکل چھوٹی جماعت میں تھا، تو ایک مرتبہ کسی عالم دین سے جمعہ کے خطبے میں سنا میں، ایک حنفی مسجد میں، تو میں سمجھا کہ بس ایک طرح کی کہانی ہے سمجھا. ابھی بعد میں پڑھنے سے معلوم ہوا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ماشاءاللہ. جی اس وصیت کا مطلب سمجھ گئے کہ بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی. جی کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی. جی اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی. بہت سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی. آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے. جی نمبر 4، اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گڑ رہے تھے. جی دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے. یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ یہ نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے اور ایک اطاعت شیار بیٹے اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے. جی اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا. نے آ کے ہے نا، نے تو وہاں پر کی نہیں آئے گا، کیا ہی آئے گا. اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا. جی بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی. جی کہنے کو ایک واقعہ ہے، لیکن اس سے بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں. بہت تاریخی مسائل، شرعی مسائل، فقہی مسائل، فن حدیث کے بہت سارے ان واقعات میں. ہم وہ سارے واقعات پڑھنا مشکل ہے، سارے مسائل جاننا مشکل ہے وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ پڑھیں گے اس معاملے میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے، یہاں سوچنے کی بات ہے ذرا. اسماعیل علیہ السلام سے اس حدیث میں کتنے بار ملنے کی بات ہے؟ اس حدیث کے اندر 3 مرتبہ جوان ہونے کے بعد. یعنی مکہ بنگلور کی طرح تھا کیا اس وقت؟ ہاں مجسٹک میں آئے تو مجسٹک اتنا بڑا جو ہے بس اسٹینڈ ہو یا ریلوے اسٹیشن اتنا بڑا ہے مجسٹک کا، وہاں سے آئے پھر دیکھے کہاں جائیں، بنگلور ہے کون سے علاقے میں جائیں، کہاں رہے گا میرا بیٹا دیکھنے کے لیے. ایسا تھا کہ معاملہ؟ پھر وہ ایسا بھی معاملہ تھا کیا کہ میں بنگلور آیا ہوں اور وہ کہاں سے آیا ہوں؟ مان لیجئے کہ میں جو ہے نہیں دلی سے ایک آدمی بنگلور آئے ہیں، دلی سے بنگلور آئے ہیں اور اچانک معلوم ہوا کہ نہیں ہے، باہر گئے تو 7-8 دن رہ کے جائیں گے نا دیکھنے کے لیے کہاں ہے کر کے. دیکھنے کا واقعہ بڑا عجیب لگتا ہے. آئے ملک شام سے، مکہ آئے ہیں بیٹے سے ملنے کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ان کا. مکہ آئے ہیں اور مکہ آنے کے بعد، مکہ کوئی بڑا شہر بھی نہیں، ایک نظر ڈالے تو پورے لوگوں پہ نظر پڑ جاتی ہے. اس کے باوجود بھی گھر میں آ کر کے دیکھے کہ بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے چلو ایک تھوڑی دیر انتظار ہی کر لیتے، کوئی دور تو نہیں گئے ہوں گے نا وہ، یا وہ ان سے ملنے کے لیے ملک شام تو نہیں گئے تھے نا اسماعیل علیہ السلام. انتظار ہی کر لیتے، بس بیٹا نہیں ہے، پوچھتے کہ ایسا معاملہ ہے، لیکن کر کے چلے گئے. بڑا تعجب ہوتا نا اس معاملے میں، عجیب. پھر گئے ملک شام کو واپس بغیر ملے کے، دوبارہ آئے، دوبارہ آنے کے بعد جو ہے یہی معاملہ ہوا. یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ بہت بڑا شہر ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کہیں باہر گئے تو 5-6 دن آتے ہی نہیں. ایسا بھی نہیں معاملہ. یہ سب کیا ہے؟ حقیقت میں رب العالمین نے یعنی انبیاء علیہ السلام کو اس طرح سے آزمایا اور ان کی زندگیوں میں برکت دیکھیں آپ. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وہاں سے فلسطین سے مکہ آئے ہیں، بیٹے سے نہیں ملے ہیں، بغیر ملے کے واپس گئے نہیں. ان کی زندگی ایسی نہیں، اتنے مسائل اس حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں، وہ اصل معاملہ ہے. سمجھ رہے اس بات کو؟ اتنا معجزانہ ان کا جو ہے رہن سہن رہتا ہے، اور ان کا ایک ایک قدم، ان کی ایک ایک دن، ان کی ایک ایک رات، سبحان اللہ، یعنی مسلمانوں کے لیے ایک ایک نمونہ، ایک ایک شریعی مسئلہ اسے ثابت ہوتا ہے. تو بہرحال میں آپ کو ذہن کھولنا چاہ رہا ہوں. میں تو یہ ایسا معاملہ نہیں کہ وہ آ کے واپس چلے گئے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت کتنی دی دیکھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے صرف اتنی باتیں کہ ملنا ہے، نہیں ملنے تو واپس آ جائیں، واپس چلے گئے، وہ رہا بھی نہیں انہوں نے، اور جو ہے نہ ان کو شکایت نہ بیٹے کو وہاں شکایت تھی، آئے ملے بغیر چلے گئے، تھوڑی دیر رکنا چاہیے تھا، یہ سب کچھ نہیں۔ یہ ظاہر بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق کے اعتبار سے ان کی تربیت فرمائی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی صرف اپنی بیوی پر اتنا انہوں نے اعتبار کیا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کے ایک بوڑھے صاحب آئے تھے، انہوں نے جو چوکٹ بدلنے کا حکم دیا ہے، بس ایک ہی بات تھی، یعنی اپنی بیوی باوجود اس کی کہ ناشکری تھی، لیکن وہ بیوی وہ بات سچ کہی ان سے، وہ بات تو سچ تھی نا، اور انہوں نے قبول کیا اس بات کو، قبول کر کے اسے طلاق بھی دے دی۔ تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ کیا صرف باپ کے کہنے سے، ماں کے کہنے سے کیا آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے؟ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے کہنے سے ایک بار ہی میں کر دیا گیا تھا، تو کیا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے واقعی؟ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جی، تو یہ سب تفصیلی مسائل اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے جو ہے اس حدیث سے مسائل ہیں جو تاریخی طور پر جو ہے ثابت ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ اسے تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی حدیث پہ پڑھنا مشکل ہے وقت کی قلت کی وجہ سے۔ جی ڈر کے پورے کام۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج کے صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ابھی حدیث پڑھ سکتے ہیں کیا ہم لوگ؟ آنے والے ہفتہ کون سی کلاس ہے؟ شاید عالمان بالملائکہ ادھوری رہ جائے گی، یہ واقعہ پڑھیں گے تب بھی ادھورا رہ جائے گا معاملہ۔ ہاں حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ کم از کم وہ اصل معاملہ کیا حدیث بڑی ہے، پھر آنے والے ہفتہ جب پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر حدیث آدھی رہ جائے گی، یا تو آنے والے ہفتہ علیمان بالملائکہ الرحیق المختوم کر کے بقیہ 3 ہفتے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تاکہ حدیث مکمل ایک ساتھ پڑھیں دیکھیں گے۔ صحیح بخاری میں ایک تین 6 4 حدیث نمبر ہے۔ صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے، کتاب احادیث الانبیاء، کتاب احادیث الانبیاء، کتاب احادیث الانبیاء۔ ہود بیٹھو، ہود نیچے بیٹھو، نیچے بیٹھو، بیٹھو بیٹھو۔ کتاب احادیث الانبیاء، حدیث نمبر ہے 3360 پر 4۔ اب دیکھیں یہاں پر حدیث، اس کو کیوں مرفوع مروی ہے کر کے کہا نہیں، دیکھیں یہاں پر سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، معروف عالم دین، نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ سنے آپ لوگ؟ سعید ابن جبیر بڑے معروف عالم دین ہیں، بہت کم عمری میں جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو حجاج ابن یوسف الثقفی نے۔ وہ کہتے ہیں قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اب حدیث غور سے سنیے، ابھی لکھیے مت، اب حدیث غور سے سنیے، یا کچھ لکھنے کا باقی تو لکھ لیجئے، کیونکہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں تو پھر آپ میرے ساتھ رہیے۔ کیا لکھ رہے تھے آپ؟ نام لکھ رہے تھے کہ لکھ لو۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس کے بعد حدیث سنیے آپ، وہ حدیث کا نمبر لکھ لیجئے 3360 پر 4۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اول ما اتخذ النساء المنطق من قبل ام اسماعیل، یہ سب عربی الفاظ ہیں، وہ میرے پڑھنے سے میرے بولنے سے کبھی ادا نہیں ہوتے، سامنے آپ کے ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے وہ ایک طرح کا خاص طرح کا بیلٹ تھا، وہ خاص طرح کا بیلٹ تھا، اور پیچھے کا حصہ پورا زمین کو لگا ہوا تھا، پیچھے کا حصہ پورا زمین کو لگا ہوا تھا۔ سب سے پہلے باندھنے والی ام اسماعیل ہیں، یعنی ہاجرہ ہیں۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اتخذت منطقا لتعفی اثرها علی سارہ، اس لیے کہ ہاجرہ جب وہ مصر سے آئیں، ان کی بیوی ان کے ابراہیم علیہ السلام اور جو ہے ان کے ساتھ ہاجرہ کے ساتھ جب مصر سے واپس آئیں تو وہاں پر جو ہے ایک معاملہ ایک اور صورت اختیار کر گیا۔ سارہ کو جو ہے غیرت آئی، اس لیے کہ ان سے اولاد نہیں ہوئی تھی، حالانکہ پہلے سے بیوی تھی ان کی، یعنی یہاں سے لے کر سفر کر کے پورا آئے، مصر گئے، ایک زمانہ گزر گیا نا، تو ان کو اولاد نہیں تھی، اور ہاجرہ ہیں کہ پہلے ہی سال میں وہ جو ہے وہ ان کو اللہ نے اولاد عطا کی، تو اس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کسی طور پر بھی ہاجرہ کو میری نگاہوں سے دور کر دینا۔ اب وہ کہاں جائیں گی؟
اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام بار بار جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، تو ایک اور طرح کی غیرت پیدا ہوگی جو فطری طور پر ایک چیز رہتی ہے۔ تو ہاجرہ نے اپنے پیٹ پر ایک طرح کا بیلٹ باندھا اور پیچھے کا حصہ ایسا تھا کہ جس کی وجہ وہ چلتی ہوئی جائیں تو ان کے قدموں کے نشانات بھی اس سے مٹتے ہوئے جائیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس وجہ سے باندھا کہ وہاں سے لے کر مکہ آنے تک وہ جتنے بھی وہ قدم چل کر کے آئیں گی دور تک بھی، تو اس کے قدم کی کوئی آثار دیکھ نہ پائیں۔ اور پرانے زمانے میں عام سی بات تھی، پرانے زمانے میں عام سی بات تھی، حتیٰ کہ آج سے قریب 200 سال پہلے آس پاس بھی گھوڑوں کے نشانات دے کر کے، کیونکہ اسی حد تک جو اس کی سواری تھی۔ آج روڈ ایسے بنائے گئے ہیں، لوگ روڈوں پر اپنے گاڑیاں چلاتے ہیں، کہاں کے آثار دیکھ کے وہ جائیں گے؟ تو پرانے زمانے میں ایک عام سی بات تھی، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جی چلیے پڑھو۔ اچھا میں پڑھنا ہے نہیں؟ اچھا دیکھیے، لِتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ، تاکہ سارہ کو ان کے نشانات، ان کے قدم کے نشانات نہ مل سکیں، اس سے وہ واقف نہ ہو جائے۔ ثُمَّ جَاءَ إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ، پھر وہ اپنی بیوی حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام لے کر کے آئے، اپنے ان کی بچے سمیت لے کر کے آئے اور جو ہے مکہ لے کر کے آئے۔ وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ، وہاں پر جو ہے کوئی جگہ کوئی چیز تو نہیں تھی، تو کعبۃ اللہ کی طرف دکھا کر کے انہوں نے کہا کہ کعبۃ اللہ کی طرف لا کر کے چھوڑے۔ وہی اس کے بعد عند دوحۃ فوق الزمزم، دوحہ بولتے ہیں بہت بڑے درخت کو، دوحہ بولتے ہیں بہت بڑے درخت کو۔ ابھی جو قطر کا جو قطر کی جو عاصمہ ہے اسی میں دوحہ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ، اس کا کیوں اسے دوحہ رکھا گیا، اس کا معاملہ الگ ہے۔ وہ خاص جو خلیجی ممالک ہیں، گلف کنٹریز جن کو کہا جاتا ہے، وہاں قطر کے قریب جو سمندری طور پر جو کیا بولتے ہیں اس کو، ساحلی علاقہ قدرتی طور پر جو ایک طرح سے جو ہے بہت بڑے بڑے حصے میں جزیرے، چھوٹے چھوٹے جزیروں کی طرح، جزیرہ نہیں کہنا چاہیے اس کو، یعنی زمین کا وہ حصہ جو سمندر کے قریب ہے لیکن ایک بڑی شکل ایسی اختیار کر گیا ہے جو ایک طرح کی گولائی اپنے اندر رکھتا ہے، وہ اور اس کے دیگر جو ہے اس کے اندر وجہ تسمیہ ہیں، اس وجہ سے اسے دوحہ کہا گیا۔ وہ دوحہ ایک ہی نہیں ہے، اور بھی دوحہ ہیں وہاں پر، تو وہ دوحہ درخت کے معنی میں نہیں جو قطر کے اندر ہے، یہ دوحہ درخت کے لیے کہا جاتا ہے۔ اگر آپ عربی زبان کے ڈکشنری میں دیکھیں گے تو دوحہ کا یہی معنی ملے گا آپ کو، یعنی ضخیم چیز، کوئی بڑی چیز، کوئی بہت بڑی چیز، درخت وغیرہ کے معنی میں، تو یہاں پر درخت ہی کا معنی ہے۔ عند دوحۃ، ایک بہت بڑے درخت کے پاس چھوڑ کر کے چلے گئے۔ فوق الزمزم، یعنی زمزم کے آج جو زمزم ہے وہاں وہ درخت تھا، وہ مقصد ہے اس کا، کبھی درخت تھا وہاں پر۔ فی اعلی المسجد وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، اور مکے میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وہاں پانی بھی نہیں تھا لیکن دونوں کو وہاں پر وہ چھوڑ کے گئے۔ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، اور وہاں پر جو کچھ ایک مشکزہ تھا پانی کا، اور کچھ ایک طرح کی جو بیگ وغیرہ تھی جس میں کھجور جو دے کر کے چلے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ثُمَّ قَفَّ إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا، اور حاجرہ جو بیلٹ باندھی تھی وہ، اور ان کے چلنے کے جو قدم تھے وہ تو مٹتے جا رہے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو چل کے آ رہے تھے ان کے اپنے قدم باقی تھے، تو ابراہیم علیہ السلام اسی نشانات کو دیکھ کر کے راستے کی تعین کرتے ہوئے واپس گئے، کیونکہ پہلی مرتبہ آئے تھے وہ بھی چھوڑ کر جانے کے لیے، تو ان کو واپس جانے کے لیے انہی کے نقش قدم پر جو ہے وہ جانے لگے وہ۔ فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ، جیسے ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو ام اسماعیل حاجرہ وہ پیچھے پیچھے بھاگیں اور پوچھنے لگی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، أَيْنَ تَذْهَبُ، تم کہاں جا رہے ہو؟ وَتَتْرُكُنَا فِي هَذَا الْوَادِ، اور اس وادی میں تم ہم کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہو، الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أَنِيسٌ وَلَا شَيْءٌ، یہاں انسان کیا ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی آدم زاد نہیں، اور کوئی کھانے پینے کی بھی چیزیں نہیں۔ یہاں پر دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کی ماں حاجرہ نے پیچھے دوڑ کر کے کیا نام لے کر کے آواز دی ان کو، یا ابراہیم۔ یہ عربوں کا، اور بلکہ صرف عربوں کا نہیں بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام عرب کے تو نہیں تھے، یعنی عرب کے اس معنی میں بول رہا ہوں میں جغرافیہ اعتبار سے، عربی نسل ہونا الگ ہے، عرب کا ہونا الگ ہے۔ یہ باوجود اس کے کہ وہاں گئے تھے، مصر گئے تھے سب کچھ، اور حاجرہ بھی جو مصر کی تھی، لیکن یہ ایک عام سی بات تھی جو ہر شریعت کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ جو ہے وہ یا تو شوہر کا نام لے کر کے بلاتی تھی یا شوہر کی کنیت سے بلاتی تھی، شوہر کا نام لے کر یا شوہر کی کنیت کے ساتھ۔ صرف اللہ کے رسول کا معاملہ ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی کوئی بیوی بھی یعنی محمد یا ابو القاسم نہیں پکارتی تھی، بلکہ رسول اللہ ہی کہہ کر کے پکارا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں سوائے ختیجہ کے، اکثر کیا پوری کی پوری بیویاں
سوائے خدیجہ کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو شادیاں ہوئی ہیں، تو پہلے سے وہ اللہ کے رسول ہی پکارتی تھی تو وہ رسول اللہ ہی پکارنے لگی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحابیات آپس میں ایک دوسرے کو نام ہی سے پکارتے، یعنی وہ ام سلمہ پکارتے، وہ ابو سلمہ پکارتے، یہی معاملہ ہے. لیکن ہمارے جو ہندوستان کا جو رواج ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہندوانہ رواج ہے. وہ کیا ہے؟ ہندوانہ رواج. میں اس کو حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو جی کر کے بلائے، جیسے ہمارے گھرانوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، اسے میں حرام کے معنی میں نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہ ضرور بولوں گا کہ جو یہ ہندوانہ رواج ہے، یہ ہندوانہ کلچر ہے، اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ اسلام کی ثقافت نہیں ہے، یہ ہندوستان اور عرب کا معاملہ نہیں ہے، یہ اسلام اور غیر اسلام کا معاملہ ہے. یہ البتہ یہ ہندوانہ کلچر جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس شوہر کا نام نہیں لیا جا سکتا، احترام کے خلاف ہے، بلکہ اس سے جدائی تک طلاق تک ہو جا سکتی ہے. وہ ایک بہت بڑی، آپ لوگ شاید اس سے واقف ہوں گے، آپ لوگ پتہ نہیں کچھ لوگ واقف ہوں گے یا سب واقف ہیں مجھے نہیں معلوم. یہ جو ایک طرح سے ایک عیب سمجھا جاتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے، اس کے شوہر کے نام کے ساتھ پکارے، صرف سامنے نہیں، اس کی غیر موجودگی میں بھی. بلکہ بعض گھرانوں میں یہاں تک ہے کہ مجھے ایک صاحب نے مسئلہ بھی پوچھا کہ میری بیوی کو میں بارہا سمجھاتا ہوں کہ مجھے یا تو جیسے مجھے جی کر کے بلاتی ہے ویسے بلاؤ، یا کم از کم میرا نام بولو، مجھے میرا بچے کا نام لے کے کیوں بلاتے ہیں؟ ان کے بچے کا نام لے کر کے بلاتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ میں اپنے شوہر کا نام نہیں لے سکتی. یہ غلط ہے، یہ ہندوانہ کلچر ہے، یہ کسی طور پر بھی اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک عورت اپنی بیوی کو یا شوہر اپنی بیوی کو کسی ایک عام نام سے بلاتی ہے، بلا لیتے ہیں آپس میں، اس میں کوئی قباحت کوئی برائی نہیں. لیکن یہ کہ جو ہے باقاعدہ نام لینے کو عیب سمجھنا، کسی طرح بھی ناجائز سمجھنا اور یہ ڈر محسوس کرنا کہ جو ہے میں اپنی شوہر کا نام نہیں لے سکتی، وہ یہ ہندوانہ جو کلچر جو آ کر کے داخل ہو چکا ہے اندر، یہ ایک ہی معاملے میں نہیں، عقیدے کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، رہن سہن کی بے شمار چیزوں میں، تو اس میں سے یہ بھی ایک غلطی ہے. دیکھیں اتنی صفائی کے ساتھ کہا کہ فتبعته ام اسماعیل فقالت یا ابراہیم، کہا کہ یا ابراہیم. اللہ کے رسول نے یہ واقعہ بھی بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایسے ہی بیان کیا کہ اس لیے کہ وحی کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تخمینہ، ایک اندازہ نہیں تھا، یہ آپ کو وحی کی روشنی میں واقعہ سنایا گیا، آپ نے اس واقعے کو ہو بہو صحابہ کو سنایا. تو اسماعیل کے والدہ نے علیہ السلام کہا کہ یا ابراہیم این تذهب، تم کہاں جا رہے ہو؟ وتترکنا فی هذا الوادی، اور تم اس وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہو، الذی لیس فیہ انیس ولا شیء. فقالت له ذلك مرارا، اور بار بار بولنے لگی، حاجرہ جو تھی بار بار ان سے پوچھنے لگی. وجعل لا يلتفت الیہا فقالت له اللہ امرک بہذا. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے توجہ تک نہیں دے رہے تھے، متوجہ نہیں ہو رہے تھے، ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، ان کی بات کو لے نہیں رہے تھے اور پلٹ کے دیکھ نہیں رہے تھے. تو انہوں نے سمجھ گئی، وہ تربیت کا نتیجہ تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، کہا کہ ہاں معاملہ ایسا ہے. قالت اذن لا یضیعنا، کہا کہ پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ نے ان کی لاج رکھی. حالانکہ خود ہی کہہ رہے ہیں کوئی انسان نہیں، کوئی اور چیز نہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ جو برائے نام کچھ کھجوریں کچھ چیزیں. اللہ کا حکم ہے تو ہماری روزی روٹی کا مالک رب العالمین، ہم کو امن دینے کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے. میں میرا کام کروں، اللہ اپنا کام کرے گا. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے، ہم عورتوں سے ایسے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایسی ہی ہو جائیں، وہ ان کے اندر توکل ہو، ان کے اندر جو ہے اعلیٰ اخلاق ہو. نہیں، بولنے سے نہیں ہو جائے گا، ان کو ہم ضرورت پر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ روزانہ کی تربیت کا نتیجہ ہی. ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اچانک کوئی معاملہ آ گیا تم مسلمان ہو، تمہارے اندر یہ نہیں ہے، تم مسلمان ہو تمہارے اندر یہ عین وقت میں بولنے کی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے تربیت کرنے کی بات ہے. پہلے سے عورتوں کا ذہن بنایا جائے، پہلے سے ان کے اندر ہمت دلائی جائے، پہلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، امن و امان اللہ دے گا، یہ سب کچھ پہلے شروع دن سے یہ تربیت گھر میں رہے گی تو اچانک سے معاملت میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی ہے. اچانک کا معاملہ نہیں ہے، وہ یہ ان کے ساتھ کافی دنوں سے رہی ہیں، تربیت ہوئی ہے، نبی کے ساتھ رہے، تو اس تربیت کا نتیجہ تھا. اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا ہم کو. اس کی بقیہ باتیں آنے والی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو کیسا کریں گے آنے والی کلاس کو؟ الرحیق المختوم کر کے بقیہ 3 کلاسیں بھی الایمان بالملائکہ وہ کر لے سکتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ حدیث ایک طرح سے پوری پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.